بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر ڈاکٹر اعظم مشتاق ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ. آج ہم بہت لکی ہیں کہ ہمارے اسٹوڈیوز میں یہاں ہمارے پاس ڈاکٹر عبد النور جنجوعہ صاحب آئے ہوئے ہیں. ہی از مائی کلاس فیلو اینڈ وی آر کلاس فیلو فار رائٹ فرام FSc, then in medical, and after that I have become pulmonologist and he has become a very renowned psychiatrist and he is nowadays working in UK as a senior psychiatrist there. Welcome Noor. تھینک یو. اچھا نور, یہ آج میں آپ سے بات یہ کروں گا آپ کے شعبے کے حوالے سے, کیونکہ پلمونالوجی کی تو میں بات کرتا رہتا ہوں اکثر, تو میں آپ سے بات کروں گا سائیکیٹری کے حوالے سے. اور سائیکیٹری میں کامنسٹ آپ نے دیکھا ڈپریشن ہر طرف, اکنامک پرابلمس کی وجہ سے, کچھ اور گھریلو پرابلمس کی وجہ سے, جو کہ آپ کو بہتر پتہ ہے ظاہر ہے, تو ڈپریشن بہت کامن ہو گیا. تو ایک تو ہم ویسے کہہ دیتے ہیں نا کہ نور کہ میں بہت ڈپریس ہوں. جی یہ نہیں, میں جو ایک ڈیزیز ڈپریشن ہے نا, جو بیماری ڈپریشن والی, اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ کیا ہے اور اس کو مختصراً بتائیں گے کہ بچنے کے طریقے اور اس کے اسباب اور بچنے کا طریقہ. بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ ڈفرینس کیا ہے ڈپریشن میں اور ڈے ٹو ڈے جو سٹریسز آتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ڈپریشن بہت ہو گیا, اس میں کیا ہے. جی تو جو ڈے ٹو ڈے اس کو ہم کہتے ہیں سٹریس, لائف میں سٹریس آ جاتا ہے, جیسے فائنینشیل سٹریس, اور اس کو ہم ویسے ہی ڈپریشن کا لفظ دے دیتے ہیں. ڈپریشن کا لفظ دے دیتے ہیں. ریلیشن شپ پرابلم آ گئے, جی کسی کی جاب چھوٹ گئی ہے, تو جو ڈپریشن ہوتا ہے اسے ہم کلینکل ڈپریشن کہتے ہیں, جو باقاعدہ ڈیزیز جو ہے, جو باقاعدہ ڈیزیز ہے. جیسے کسی کو ہائپر ٹینشن ہے, ٹھیک, اس کو میں ذرا کیٹیگرائز کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ ان میں تھوڑے سے لوگ ولنریبل ہوتے ہیں. ولنریبل سے مراد ایٹ رسک, اسے ہم کہتے ہیں پری ڈسپوزنگ فیکٹر. جن لوگوں کی فیملی ہسٹری ہو ڈپریشن کی, خاندان میں کسی لوگوں کو پہلے ڈپریشن ہو, ان کو زیادہ رسک ہوتا ہے ڈپریشن کا, پری ڈسپوزنگ. پھر ہم کہتے ہیں پریسپیٹیٹنگ فیکٹرز کہ ان کی لائف میں کوئی ٹریگر تو نہیں آیا, اور تو عموماً ایک ٹریگر بھی ہوتا ہے. جیسے کسی کی لائف میں آلریڈی ایک ڈپریشن ہے اور اس کی جاب لاس کر گئی ہے, ریلیشن شپ بریک ڈاؤن ہو گیا ہے, جی تو اس کے بعد ان کو کلینکل ڈپریشن ہو جائے گا. کلینکل ڈپریشن میں کیا ہوگا کہ آپ کی جو سلیپ ہے وہ افیکٹ ہوگی, لیکن وہ سو نہیں پا رہا, وہ ٹینس ہوا ہے. مطلب عام فہم اگر بتانا چاہیں نا, سلیپ ڈسٹربنس یعنی وہ سو نہیں رہا, وہ صحیح طرح سے اس کی نیند بھی نہیں پوری ہو رہی, وہ سوچوں میں گم ہوا ہے, یا وہ سوچ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ یہ کیا, جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے, اینڈ ہی وانٹ ٹو ریٹیلیٹ, یہ کچھ وہ چل رہا ہے اس کے دماغ میں. یہ بھی چل رہا ہے. اور اس میں جو سلیپ ہے نا, اس میں ہم کہتے ہیں ٹرمینل انسومنیا. جی اس کو اگر میں ایکسپلین کروں کہ اگر ایک بندہ اٹھتا ہے فجر کی نماز پہ, تو وہ اس سے 1 آور پہلے اٹھا کرے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ بہت جلدی اٹھ جائے. ٹھیک, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی سلیپ لے تو رہا ہے لیکن صرف 1-1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ رہا ہے. تھوڑی سی کمی ہو گئی ہے, کمی ہوگی, بہت زیادہ نہیں, بہت زیادہ نہیں, زیادہ خطرناک. یہ اسٹرینج پوائنٹ, چھوٹی کمی ہونا, نیند میں تھوڑی کمی ہونا زیادہ خطرناک ہے. جی مطلب صبح کی طرف. اچھا, اور فیل ورس ان دا مارننگ, کیونکہ مارننگ میں فریش نہیں ہے. آپ صبح اٹھے ہیں اور آپ زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں, ٹھیک, لیکن ایز دا ڈے پروگریس یو فیل بیٹر, وہ بھی بیٹر ہو جائے. یہ اس کا مطلب آپ کا جو ڈپریشن کچھ ہے, چائے پی, کافی پی, اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. اس سے زیادہ نہیں پڑتا اگر آپ کو سیویئر ڈپریشن ہے. ٹھیک, اس سے, اور اس کے بعد آپ کا ایپیٹائٹ آپ لاس کریں گے, آپ کا کھانا, بھوک کم ہو گئی, یعنی بھوک کم ہوگی, آپ کا ویٹ لاس ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ کی ہابیز, جیسے کسی کو شوق ہے بک پڑھنے کا, کنسنٹریشن اس کی آف ہو جائے گی بالکل, وہ شوق اس کا کم ہوتا جائے گا, وہ اس میں دلچسپی نہیں لے پائے گا. دلچسپی اگر کوئی اس کے ساتھ جائے گا بھی, مثال کے طور پہ فرینڈز آ گئے, تو اس کو فرینڈز کے ساتھ انجوائمنٹ نہیں کر سکے گا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, یعنی وہ انیبلٹی ٹو کنسنٹریٹ ہو رہا ہے. اس کا جو نارمل کام تھے, کوگنیٹو فنکشنز تھے, یعنی دماغی جو اس کا ایک ریلیشن شپ ہے دوست سے, اور وہ ان کے ساتھ ایک بیہیویئر جو نارمل ہے وہ نہیں کر رکھ پا رہا, اور وہ الگ گم سم سا بیٹھا ہے. ایک تو یہ علامتیں ہو گئی. صحیح ہوگی, بالکل صحیح ہوگی. دوسرا اس کے بعد یہ آتا ہے کہ سوئسائڈل آئیڈیشن بہت کامن ہے, یعنی کہ خودکشی کی طرف رجحان اس کا بڑھ جائے گا. اب اس میں 2-3 پوائنٹس ہیں, یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے, میں اس کو ایکسپلین کر دوں گا لے مین میں. سوئسائڈل آئیڈیشن یہ ہے کہ اس کے ذہن میں آ رہے ہیں پیسو ڈیتھ وش, کہ اس سے بہتر ہے کہ میں زندگی سے میں خدا نخواستہ میں مر جاؤں, تو مطلب زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک,
لیکن یہ ابھی مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈپریشن میں ورک ہوتا ہے. جی جی. سیویئر ڈپریشن میں بندے کا سوسائڈل تھاٹس ہوتے ہیں. اٹ مین انٹینٹ ہوتی ہے. وہ بندہ کہے گا کہ میں جاؤں, میں روپ لے لوں, جیسے ہینگنگ کی, یا میں ٹرین اسٹیشن پہ جاؤں اور میں گاڑی کے نیچے آ جاؤں. اسے کہتے ہیں ود انٹینٹ. تو یہ بڑے سیویئر ہوتے ہیں. سو کافی الارمنگ سائنز ہوتی ہے. اور اس سٹیج پہ میرے خیال میں ڈاکٹرس کو, سکائٹرسٹ کو, اس کو یا اس کے دیکھنے والے آس پاس والے دوست, گھر والے, ماں باپ, بہن بھائی, ان کا یہ کردار بنتا ہے کہ جب اس طرح کی تھاٹس یا ایسی بات کر رہا ہے کہ اس سے تو مر جانا ہی بہتر ہے وغیرہ, تو اس کو پھر پتہ یہ پھر اس کو عام چھوٹی موٹی ریلیکسنگ دوائی وغیرہ دے کے نہ ٹریٹ کریں, اس کو پھر سائیکیٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے. بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی. میں ہمیشہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں, یہ اسی طرح ہی ہیں جیسے اگر کوئی بندے کو بلڈ پریشر ہے اور اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہو گیا ہے 230/160, آپ اس پیشنٹ کی میڈیکیشن آلٹر کر کے گھر نہیں بھیج سکتے. اس کی کرائسس ہے, ایڈمیشن سارا پروسیس اس کا چاہیے اس سٹیج پہ. اور بعض دفعہ سیویئر ڈپریشن میں سائیکوسس بھی ہو جاتا ہے. جی. ہم اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کی اسپیچ بالکل ختم ہو جاتی ہے. اس کا جو آپ اگر اس سے بات کریں وہ آپ کو جواب ہی نہیں دے سکتا, وہ کھانا بالکل نہیں کھا سکتا. اور بعض دفعہ اس میں گلٹ آ جاتا ہے. جیسے کوئی چھوٹی سی بات ہوگی, اس نے کسی کے 10 روپے نہیں دیے ہوں گے, ایک مثال دے رہا ہوں, لیٹ سے اس نے وہ دوسرا بندہ فوت ہو گیا, لیکن اس کے گلٹ ہے کہ میں نے اس کے 10 روپے نہیں دیے. نہیں, وہ پولیس اسٹیشن چلا جائے گا, وہ کہے جی مجھے میرے اوپر کیس کر دو. اچھا. تو یہ بڑی سیویئر نوعیت کی چیز. وہ اپنے آپ کو اپنے آپ میں مجرم سمجھنے لگ جاتا ہے, اور جو کہ کام نہ کردہ گناہ کا مجرم سمجھنے لگ جاتا ہے, یہ سمجھ لیں. اور سم ٹائم وہ سمجھتا ہے کہ میرے جسم کی جو پارٹس ہیں دے آر ناٹ ورکنگ لائک انٹسٹائن. یہ سائیکوٹک ڈپریشن اپنے آپ ہی دماغ میں سوچ لیتا. تو یہ جو ایسے کیا وی ہیو جو کیٹیگریز ہیں نا, مائلڈ, ماڈریٹ, سیویئر, یعنی اگر چھوٹا ڈپریشن ہے نا, اس کو ہم اگین سائنوپسس اگر کر لیں, سمری بنا لیں. مائلڈ ماڈریٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے انٹرسٹ چھوٹے چھوٹے آپ لوز کر دیتے ہیں, سلیپ آپ کی تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گیا, ہاں جی, کھانا تھوڑا سا ہو گیا, وہ تو ٹھیک ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں, فزیشین کے پاس, وہ دوائی دے دے گا, اس میں کام چلتا رہے گا. اور فیملی جو ہے نا وہ واچ کرے. جی. اور فیملی از دا کی. اور جب وہ تھاٹس اس طرح کی آنے لگ جائیں کہ میں ریل کی پٹری کی طرف جاؤں میں یہ, تو پھر یہ سیویئر معاملہ ہے. اس کو پھر ایڈمیشن, داخلہ, اور سائیکیٹرسٹ کے ساتھ ریگولر چیک اپ, یہ چاہیے. یہ سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں, وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس لیول کا کرائسس کرنا ہے. بالکل صحیح ہے, تاکہ اسے بالکل آپ نا چھوڑ نہیں سکتے, اگنور نہیں کر سکتے اس چیز کو. ٹھیک ہے. اور نور, اس سے بچنے کے لیے کوئی ایک خاص ایڈوائس آپ اینڈ پہ اگر دینا چاہیں کہ اس سے ان کو اوائڈ کرنے کے لیے ڈپریشن کو. دراصل معاشرے میں بہت زیادہ چیزیں آج کل آ گئی ہیں تاکہ ہیوز اینڈ ہیو دا ناٹس. جی. تو اس میں سوسائٹی کو میرے خیال ایک کوہیسیونیس کا کردار ادا کرنا چاہیے. اور فیملی کے اندر ڈس ہارمنی اور ڈسکارڈ بہت آ گیا ہے. ان چیزوں میں میرا خیال فیملی کو ایز اے یونٹ انوالو ہونا چاہیے, فیملی ایک یونٹ کام کرے. جی جی بالکل. اب یہ دیکھیں کہ جب ہم چھوٹے تھے ہم کھانا ایک ہی ٹیبل پہ کھاتے تھے. اب جو کڈز ہیں اور پیرنٹس ہیں دے ٹوٹلی ڈیٹیچ فرام ایچ ادر. تو اپنی فیملی کو خدا را ٹائم دیں. بالکل زبردست. جو ارلی وارننگ سائنس میں کہتا ہوتا ہوں اس کو, بلکہ نہ صرف سائیکولوجیکل ڈیزیز بلکہ سومیٹک جو جسمانی بیماریاں بھی کم ہوں گی اگر آپس میں ٹائم دیں گے, آپس میں کھیلیں کودیں گے, آپس میں جیسے پہلے ہوتا تھا. بالکل. تو بہت زبردست آپ نے بات کی. اور اس کی ہماری ٹاک, چاہے آپ UK بھی چلے جائیں گے تو خیر سے آپ جائیں گے, آج تو ہم یہ رابطے میں رہیں گے اور ہم آن لائن جو ہے آپ کے ساتھ ان ٹچ رہیں گے. اور بہت بہت شکریہ, اینڈ ریئلی نائس ٹو میٹ یو آفٹر سو لانگ ٹائم اینڈ ٹو ٹاک سم تھنگ لائک دس. اور یہ کہ لوگوں کو یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں پازیٹیو ٹائپ کے گھبرائیں بالکل نہ, اور جو ہے نا اس طرح چیزوں کا شروع سے تدارک کریں. اور کوشش تو یہ کریں کہ آپ کے ارد گرد کوئی سائیکولوجیکلی پرابلم ہے اس کو کوئی ایسا سٹریس ہی نہ دو کہ وہ بیچارہ ڈپریشن, انزائٹی, سائیکوسس میں جائے. اور اگر جا رہا ہے تو اس کا مذاق اڑانے کے بجائے اس کو جلدی کسی طریقے سے ڈاکٹر کے تھرو یا خود اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرو, اور پھر ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کے جائیں. دوسری ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ کر دوں
کہ اس میں ایک سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے, وہ ہم کہتے ہیں کوگنیٹو بیہیویئرل تھیراپی. اٹس اے جارگن, کوگنیٹو بیہیویئرل تھیراپی. جی, کوگنیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ تھاٹ فنکشن, تھاٹ پروسیس, تھاٹس کے آپ کے ذہن میں نیگیٹو تھاٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں, تو آپ نے پازیٹیو وائبز کے کیسے لینی ہے. ٹھیک, تو جو تھراپسٹ ہوگا آپ کا, وہ آپ کو بتائے گا کہ کس طرح آپ نے اپنے جو نیگیٹو تھاٹس ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے. ویری گڈ, بہت بہت شکریہ نور, بہت مہربانی. سچ اے نائس ٹائم ود یو. Likewise. تھینک یو ویری مچ. Thank you. السلام علیکم.